ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرو اور اپنے پاس مت رکھو۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، پورا کا پورا گوشت تقسیم کر دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رحمت فرمائی اور دیکھا کہ یہ انہوں نے میرے فرمان کو سنا اور پورا کا پورا گوشت تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو پھر جب اگلی عید آئی تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پچھلی مرتبہ گوشت رکھ لینے سے منع کیا تھا، اس بار تم کو اجازت دے رہا ہوں، جب تک گوشت خراب نہ ہو جائے اس کو رکھ لو، استعمال کرو، تقسیم کرو۔ اب قربانی کے گوشت کی تقسیم کس انداز میں کی جائے؟ قربانی کا گوشت اگرچہ کہ ہم قربانی کریں اور پورا کا پورا اپنے گھر میں رکھ لیں، اہل و عیال کو نہ دیں، یعنی رشتہ داروں کو نہ دیں، باہر تقسیم نہ کریں، تب بھی درست ہے، تب بھی درست ہے، پورا کا پورا اپنے پاس ہی رکھ لیں تب بھی درست ہے۔ لیکن اتنا پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لینے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ خیر اور برکت تقسیم میں رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت تقسیم میں رکھی ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف میں مستحب فرمایا، کیا فرمایا؟ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک یتیموں اور غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ 3 حصے کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر کوئی حصے نہ بھی کرے، 3 حصے نہ کرے، گوشت اکٹھا کرے اور اگر پورا کا پورا تقسیم کر دے اس کے لیے اور اچھا ہے، اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ سخاوت عبادت میں شامل ہو جائے تو پھر عبادت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ قربانی صرف جانور کی خرید و فروخت کا نام نہیں ہے، قربانی صرف ایک جانور کو لا کر اپنے گھر میں اس کو پال کر کاٹنے کا نام نہیں۔ قربانی اللہ کی راہ میں جب کوئی قربانی کرتا ہے تو پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ مومن قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہے، تو پروردگار عالم خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہوں گے اللہ پاک اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔ اور اللہ کی راہ میں قربان کر کیا ہوا جانور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ کے پاس اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اور ہڈیاں، نہ اس کی کھال، پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی تو دے رہے ہیں مگر اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ سب بندوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ جانور کی ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ اس کی کھال وغیرہ پہنچتی ہے، پھر کیا پہنچتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبح کرنے والے کی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اچھی نیت سے قربانی کریں، صاف نیت سے قربانی کریں، بالکل پیور شفاف نیت، ایسا نہیں کہ بھئی قربانی کی جا رہی ہے اور پھر بعد میں خیال بھی آ رہا ہے کہ بہت پیسے ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا خیال ہے، اگر آپ کو تنگدستی ہے تو آپ پر، اگر دیکھیں اپنے آپ کو، اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب جس پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو پھر کیا اس کی قربانی ہوگی؟ ضرور ہوگی، اس کا ذبیحہ قبول بھی کیا جائے گا، لیکن یہ قربانی نفل ہوگی، یہ قربانی نفل میں شمار ہوگی جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور جانوروں کی کھال وغیرہ اپنے پاس رکھنا یا اس کو فروخت کر دینا، بیچ دینا اور اس کے پیسے استعمال کرنا، یہ سب ہمارے لیے ناجائز ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ، آج کل تو چمڑوں کی قیمت بہت گر گئی ہے، کھال کی قیمت، ایک زمانہ تھا کھال کی قیمت جو ہے آسمانوں کو چھو رہی تھی، تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، زیادہ پرانی بات نہیں، 5 6 سال 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، لوگ کیا کرتے تھے کہ قصائی سے یہ بات کرتے تھے کہ تم ہمارے جانور کو کاٹ دو، ہم تمہیں کھال دے دیں گے، تو یہ بھی غلط تھا۔
خیر اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے، کھال کا کوئی اب اہمیت نہیں رہی، اس پر بھی میں نے شاید ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں بھی ناجائز ہیں۔ کھال کسی یتیم خانے میں کسی غریب کو بیچ کر اس کے پیسے دے دینا چاہیے، یا کسی یتیم خانے میں یا پھر کسی مدرسے وغیرہ میں اس کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، لوگ شوقیہ طور پر جانوروں کے سینگ جو ہوتے ہیں، خوبصورت گول سینگ ہوتے ہیں، تو اٹھا کے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نہ رکھا جائے، کیونکہ ان چیزوں سے صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اس میں کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری صحت پر اس کا خراب اثر پڑے، تو علماء نے وہ سب رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے۔ بقایا تو آپ کو معلوم ہے کہ جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو، وہ ایک آنکھ والا نہ ہو، کانا نہ ہو، آنکھ پھوٹی ہوئی نہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ اگر وہ بائی برتھ، اگر ماں کی پیٹ سے کانا پیدا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بائی برتھ اگر جانور لنگڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بائی برتھ اگر ماں کی پیٹ سے ایک سینگ پیدا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، قدرت نے اس کو ایسا پیدا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی جانور آپ کو بائی برتھ اگر آپ کو ایسا جانور ملتا ہے تو برابر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جانوروں کے کان پر جو ہے آج کل ٹیگ مار رہے ہیں یلو کلر کا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جانوروں کے کانوں پر۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں یا پھر جن کے پاس وہ پہلے ہوا کرتے تھے وہ لوگ وہ ٹیگ کو کھینچ دیتے ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن میں وہ کھینچم تانی میں نکل جاتا ہے، تو اس میں کان کا نچلا حصہ جدا ہو جاتا ہے جانور سے، تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی؟ برابر ہوگی، ضرور ہوگی۔ کان جڑ سے نہیں کٹا، کان کا ایک چھوٹا سا حصہ جدا ہو گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، برابر قربانی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے۔ دو چار ویڈیوز میرے پاس کسی نے بھیجے ہیں، میں نے اس کو دیکھا، بہت افسوس ہوا کہ لوگ جو ہے جانوروں کو کس طرح سے اتنی بے دردی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، مجھے وہ بہت خراب لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اتنا مشہور ہے، بچے بچے کو ہم سناتے ہیں کہ سرکار کے دامن مبارک پر، آپ کی جبے مبارک یا کملی مبارک کے دامن پر ایک بلی کو نیند لگ گئی، تو حضور نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اپنی چادر کو، اپنے دامن کو حضور نے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے سنا، بہت بار آپ نے سنا ہوگا، دو چار واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے جانوروں سے محبت کرنے کا درس ہم کو سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کے پاس بلی اور اس کے بچے تھے، جس کو اس نے پنجرے میں قید کر دیا تھا، اور وہ صبح سے شام تک اپنے گھر کو تالا ڈال کر کہیں چلی گئی، اور یہ پنجرہ باہر رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اس بلی پر، اس کے بچوں پر پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانوروں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو ان کو مت پالو، ورنہ قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حضور پاک نے منع فرمایا۔ دن بھر ظاہر سی بات ہے ان کو کھانا پانی کون ڈالے گا، دھوپ میں چھوڑ کر جانوروں کو لوگ چلے جاتے ہیں، باہر باندھ دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا موسم ہے، لوگ شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں جانور لا کے بن لیتے ہیں، لیکن ان کی کیئر صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کے جانوروں کی کیئر نہیں کر سکتے، وہ لوگ آرام سے عید سے ایک دو دن پہلے لائیں، جلد بازی نہ کریں۔ جن کو ایکسپیرینس ہے جانوروں کی صفائی کا، ان کے خیال رکھنے کا جن کو ایکسپیرینس ہے، وہ برابر 8 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے لا لیں، لا کے اس کو چارہ ڈالیں، اس سے آپ اپنا ریلیشن بنائیں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اسلام نے جانور کو تکلیف نہ دینے کا درس دیا ہے، جانور کو بھی تکلیف نہ دینے کا اسلام نے درس دیا ہے۔ اب جو ہم یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تکلیف جانور کو نہیں دینے کا ہے تو ہم ذبح کیوں کرتے ہیں، ہم ان کو کاٹ کے کیوں کھا جاتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایمان والے تو یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان والوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، حلال مخلوقات،
حرام اور حلال دو بھی ہیں، تو جتنی حلال ہیں اللہ کے رسول نے جن کی اجازت دی وہ ہمارے لیے ہے، انسان کے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب اسلام جانوروں کو بھی تکلیف نہ دینے کا درس دیتا ہے تو آپ لوگ ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا نیوزی لینڈ کی ویٹرنری جرنل کے والیوم نمبر 57 میں پیج نمبر 77 پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جانور کو جو ذبح کرتے ہیں، مسلمان جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ انگریز کہہ رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں کے پروفیسرز، سائنسدان اور ڈاکٹرز، ان لوگوں کی ریسرچ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ نیوزی لینڈ ویٹرنری جرنل والیوم نمبر 57 پیج نمبر 77 کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو طریقہ اسلام کا ہے جانور ذبح کرنے کا، وہ دنیا کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو جب اس کے حلق پر چھری چلائی جاتی ہے تو ایک رگ ہوتی ہے حلق کے نیچے جو دماغ تک سگنلز کو پہنچاتی ہے، وہ رگ کے ڈسکنیکٹ ہوتے ہی کسی بھی جاندار کو دماغ تک سگنل نہیں پہنچے گا، درد نہیں ہوگا، درد ہی نہیں ہوگا جب دماغ تک سگنل پہنچے گا نہیں۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ کو چرکا لگ گیا، گرم کسی چیز پر میرا ہاتھ پڑ گیا، ود ان سیکنڈس یا یوں کہیں ود ان فریکشن آف سیکنڈ ہم ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ ہاتھ کو کس نے کہا ہٹاؤ یہ گرم ہے؟ دماغ نے۔ دماغ کو کس نے کہا؟ نروس سسٹم نے۔ تو ہر چیز رگوں پہ ڈیپینڈ ہے ہمارے جسم کی۔ جو مین رگ دماغ تک سگنل پہنچاتی ہے درد کا، جلن کا، تکلیف کا، وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اسلامی ذبیحے میں، جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اسلام سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں، آج آٹومیٹڈ مشینز ہیں، آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا جانوروں کو کس طریقے سے، میں تو کروئلٹی کہوں گا اس کو، جانوروں پر زیادتی اور ظلم کہوں گا، کہ کس طرح سے جانوروں کو جو ہے الٹا لٹکا کے مشینوں میں ڈال کر کس انداز میں ان کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ سراسر ظلم۔ اسلام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے ذبح کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جانور کو سب سے کم تکلیف اگر کسی طریقے سے ہوتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کار سے ہوتی ہے۔ بقایا جتنے طریقے ہیں اہل حنود کے پاس آپ دیکھ لیجئے، بکرے کو کھڑا کر کے دو لوگ، سامنے سے ایک آدمی پکڑتا ہے، پیچھے سے ایک آدمی پکڑتا ہے، اور ایک بڑا کتا لے کر اس کی گردن پہ، کھڑے جانور پہ وار کر دیا جاتا ہے، اس کی گردن کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس تکلیف دہ طریقہ ہے جس کو ہم جھٹکا کہتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں آج کل کی جنریشن اس چیز سے واقف ہے کہ نہیں، بڑے لوگ تو جانتے ہیں۔ تو جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ساری بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ ذبح کے وقت بھی حضور نے جو کنڈیشنز لگائے، ان کنڈیشنز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذبح کرو تو پہلے دیکھ لو کہ ہتھیار تیز ہو، ایک ہی وار میں اس کا گلا کٹ جائے، اور جب تم اس کے گلے پر چھری چلاؤ تو کوئی اچھا جانکار آدمی ہی چھری چلائے۔ بچوں کو شوق ہو گیا، چھری لے رہے ہیں، داغ میں آنکھوں سے دیکھا، گلے پہ رکھ کے گھستے رہتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جانور کو، اس میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جو آدمی جانکار ہے وہی آدمی ذبح کرے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے نام کا جانور کوئی اور ذبح کر رہا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ذبیحہ،
لیکن جانکار آدمی کرے. تو یہ چند باتیں قربانی کے تعلق سے. اور ہمارے اسلاف نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ جانور جب ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اچھے سے اچھا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے. اور اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ اچھا جانور ہونا چاہیے. بال گھنے ہونے چاہیے، سینگ وغیرہ اچھے ہونے چاہیے، گوشت وغیرہ اس کے آنکھ پر اچھا ہونا چاہیے. اور جب گھر کو لائیں تو اس کو پانی وغیرہ نہلا کر، ہو سکے تو قربانی سے پہلے اس کی آنکھوں میں سرما لگائیں، ہو سکے تو اس پر خوشبو کے لیے عطر لگائیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اچھے سے اچھا دینا چاہیے. جتنی کوشش ہم کرنا چاہتے کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے. اور آخری بات قربانی پر کہ آج کل لوگ جانوروں کی عمر کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑا جانور اگر سستے میں مل رہا ہے تو جا کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لا دیتے ہیں. یاد رہے اگر بڑا جانور 2 سال کا نہیں ہوگا تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی. بڑا جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے لا کے کاٹ دینے سے کوئی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی. 2 سال کے اوپر کا جانور ہے نا، یا کم از کم اس کو دیکھے تو ایسا محسوس ہونا کہ یہ 2 سال کا ہے. اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوں گلی گلی بنے ہوئے ہیں. اللہ جانے وہ 2 سال کے ہے یا نہیں ہے. اب بیچنے والا تو منافع کی سوچے گا. اب اگر کوئی بیچ رہا ہے تو برا مت مانے میرے بات کا، کیونکہ دنیا کا سودا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 4 پیسے کما لوں گا، نہیں، آخرت کا سودا ہے. یہ آخرت کا سودا ہے. اگر آپ کسی کی قربانی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا. اگر وہ جانور واقعی میں 2 سال کا ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ جانور 2 سال کا نہیں ہے تو آپ اس کو دھوکے میں رکھ کے بیچ رہے ہیں کہ بھائی آپ لے کے جائیے، مطمئن ہو کے لے کے جائیے، 2 سال کا ہے، 2 سال سے بڑھ کے ہے، آپ لے کے جائیے. وہ شخص لے کے جائے گا، قربانی کر دے گا دھوکے میں، اور آپ ذمہ دار ہو جائیں گے. آج کل ایسا ہو رہا ہے. اچھا بڑا جانور لینا چاہیے، زیادہ بڑا نہیں، میڈیم آپ اپنے حساب سے دیکھ کر جانور لیجیے. بکرے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، 1 سال کا بکرا نہیں لیتے، چھوٹے چھوٹے بچے لا کے کاٹ دیتے. تو ویسے بچوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی. جوان کو اس کی باڈی ایٹ لیسٹ نظر آئے کہ بھئی 1 سال کا ہے تو آپ مطمئن ہو کے لیجیے. پرواہ نہیں 1-2 ہزار روپے ادھر ادھر ہوتے ہوں، اس سے کوئی ہمارے پاس کمی واقع ہونے والی نہیں. دوستوں کے ساتھ نکلے تو 2 ہزار کا کھانا کھا لیتے، وہاں نہیں سوچتے. قربانی کے معاملے میں ہم زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھے سے اچھا ہم لوگ جانور لینے کی کوشش کریں. بہرحال یہ چند باتیں قربانی سے متعلق تھی. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ جب قربانی آپ کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی آزو بازو والے سے کمپٹیشن کرنے کے لیے قربانی نہ کریں. اس کا جانور ویسا ہے، اب میں دیکھو کیسا لاتا ہوں، انہیں اتنا لایا میں اتنا لاتا ہوں، انہیں 1 لایا میں 2 لاتا ہوں. اس کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں. قربانی میں کیا بولا، اللہ کے پاس کیا پہنچتا، نیت. اگر نیت خراب کر دیے تو پھر کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کے لیے کرو، کسی کے لیے نہیں. دوسری بات گزارش آپ سے یہ ہے کہ قربانی کے جب بھی آپ جانور کو ذبح کریں اس کی ویڈیو مت بنائیے. اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ مت ڈالیے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ان چیزوں سے فسادات ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کی ویڈیوز بنا کر ہرگز نہ ڈالیں. نہ زندہ جانور کی تصاویر ڈالیں، نہ اس کو ذبح کرتے وقت کی ویڈیوز وغیرہ نکالیں. آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ختم، دے دیجئے. اب یادداشت رکھنے کی ضرورت نہیں، جانور کتنا ہی اچھا کیوں نہ، اس کی یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو قربان کر دیجئے، اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے، ختم. آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جہاں پر جانور بنے ہوئے ہیں وہاں پر اگر گندگی ہو رہی ہے تو آپ پاک صاف رہیں، کیونکہ اسلام ہم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. جانور کی جگہ کو صاف کریں، خود جانور کو صاف کریں. اور جس دن قربانی کرتے ہیں اس دن، ہر سال میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سال میں ضرور عرض کروں گا کہ میری ذمہ داری ہے میں آپ سے عرض کروں کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ مسلمانوں کی پہچان ہی صفائی ہے. دیگر قوموں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پاک اسلام. حضور پاک نے فرمایا پاک رہو، کیونکہ اسلام پاک مذہب ہے.
یہاں کوئی گندگی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ارے جو مذہب انسان کو، ایک مسلمان کو کھڑے ہو کر یورین پاس کرنے سے منع کرتا ہو، استنجا کا اتنا خیال جس مذہب نے رکھا ہو، اس مذہب میں ناپاکی کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ناپاکی کسی اور کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کفر پر، ان کو اپنے شرک پر، اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو ان کی قسمت بنا دیا، ناپاکی کو ان کا مقدر بنا دیا. وہ ناپاکیوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم پاک ہو رہے ہیں. اللہ باللہ. آپ کا مذہب پاک ہے، آپ کو اللہ نے پاک قوم بنایا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے علاقے سے جب میں گزرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ کچرا کنڈی، ان کے گھر کے بازو کچرا، ان کے گھر کے بازو کچرا. نل آ رہا ہے تو گلیاں پورے کچے مینول بھر کے ابل رہی ہیں، ڈرینیج. جہاں میں جاتا ہوں بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو پاکی کا، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، مگر میجورٹی ہمارا یہ عالم ہے کہ گندگی کو ہم زیادہ وہ نہیں کر، توجہ نہیں دیتے، گندگی پر ہماری توجہ نہیں. جہاں پر بھی گندگی اور ناپاکی نظر آئی، مسلمان کی ذمہ داری ہے صاف کریں. اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنی گلی، ہر چیز کو صاف. اپنی گاڑی جس پہ ہم بیٹھ کے سوار ہوتے ہیں، اپنے کپڑے جس کو ہم پہنتے ہیں، ہر چیز پاک صاف رہے. ہمارا جسم، ہمارا منہ، خیال رہے کہ کسی سے گفتگو کریں تو ہمارے منہ سے گندی بدبو نہ آئے. ہم کسی کے پاس آئے، اس سے گلے ملے تو ہمارے جسم سے بدبو نہ آئے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار اپنے صحابہ اکرام کو اگر دیکھ لیتے، کوئی فالٹ پکڑ لیتے تو حضور پاک ڈانٹ دیتے تھے. حضور ڈانٹتے تھے. کسی کے بال اگر بکھرے ہوئے ہوتے تو حضور فرماتے کیا کنگھی نہیں ہے گھر میں، بال کو سیدھے کر کے آؤ. کسی کا لباس اگر دھبے دار دیکھ لیتے تو بات کرتے تھے، اس سے بلاتے تھے، کیا بات ہے گھر میں پانی نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ وقت نہیں ملا، جو دھو کے آؤ. پانی نہیں ہے، جو لے کے آؤ، لے کے آ کے دھو کے پہن کے آؤ. حضور پاکی کا بہت خیال فرماتے، اور ہم کو بھی حضور نے یہی درس دیا. تو عید کے دن